رمضان يدنو يا سعادة خافقي، يدنو لنا القرآن والإيمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. قرآنی امثال کے حوالے سے یہ ہماری تیسری نشست ہے. اس میں ہم یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ قرآن مجید میں جو مثالیں دی گئی ہیں ان میں مکی اور مدنی مثالوں کی خاصیت کا بھی لحاظ کیا گیا ہے. یعنی مکے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں تو مکے کے جو مشرکین ہیں ان کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید نے مثالیں پیش کی ہیں. اور مدینے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں تو ان میں مدینے میں جو لوگ تھے ان کے مزاج کو مد نظر رکھا گیا ہے. البتہ یہاں پر میں یہ نقطہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید کبھی بھی کسی فرہنگ سے یا کسی ثقافت سے متاثر نہیں ہوتا. قرآن ہمیشہ مختلف فرہنگوں پہ، مختلف ثقافتوں پہ اس کا اثر رہا ہے. ہمیشہ مختلف فرہنگیں، مختلف ثقافتیں قرآن سے متاثر رہی ہیں. قرآن کسی سے متاثر نہیں رہا. البتہ یہاں فقط یہ نقطہ بیان کرنا مقصود ہے کہ کیونکہ خداوند متعال کی نگاہ میں ایک خاص ہدف ہے مثال کو بیان کرنے سے، اس ہدف کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مکے کا ماحول ہے یا مکے کے جو لوگ ہیں ان کے مزاج کو یا ان کے عقائد کو، ان کی خاصیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند متعال نے اس طرح کی مثالیں دی ہیں. اور مدینے کا جو ماحول ہے یا مدینے میں جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے مزاج کے مطابق یا ان کے اندر جو خاصیت پائی جاتی ہے اس خاصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند متعال نے مختلف مثالیں دی ہیں. جس طرح سے مکے کا ماحول کیا تھا؟ مکے کا ماحول یہ تھا کہ وہاں بت پرستی رائج تھی، لوگ مشرک تھے اور بت پرستی اور شرک اپنے عروج پہ تھا. تو خداوند متعال نے وہاں پر جو ہے بت پرستوں کے ان مزاج کو یا بت پرست جن بتوں کو کی عبادت کرتے تھے، جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی خاصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا نے ان کے حوالے سے مختلف مثالیں دی ہیں. جس طرح سے سورہ عنکبوت میں ان بتوں کے حوالے سے خدا نے ایک مثال دی ہے اور بہت ہی عجیب مثال ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. وہ لوگ کہ جنہوں نے خدا کے علاوہ دوسروں کو اپنا اولیاء مانا، دوسروں کو اپنا سرپرست مانا، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے. اتخذت بیتن، مکڑی کیا کرتی ہے کہ ایک گھر بناتی ہے، لیکن وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے زیادہ کمزور جو ہے وہ اس مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. دنیا میں جو بھی آپ گھر دیکھیں سب سے کمزور، سب سے ضعیف جو گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر لوگ اس بات کو جانیں. تو کیونکہ بت پرستی کا ماحول تھا، شرک کا ماحول تھا، بتوں کو پوجتے تھے، تو ان بتوں کو خدا نے اس مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی ہے تاکہ اس طریقے سے خدا سمجھائے کہ دیکھیں مکڑی جو ہے جب گھر بناتی ہے تو کیا سوچتی ہے؟ وہ یہ سوچتی ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، میں نے بہت بڑا گھر بنایا ہے، اتنا مضبوط گھر کہ اب مجھ پہ کوئی بھی حملہ آور نہیں ہو سکتا. اور اتفاق سے وہ گھر بنانے کے بعد اس کے اوپر ایک زہر بھی چھڑکتی ہے تاکہ کوئی بھی دوسرا جانور اس پہ حملہ آور نہ ہو. وہ اپنے فکر میں، اپنی سوچ میں ایک مضبوط گھر بنائے ہوئے ہے، لیکن خدا فرماتا ہے یہ اس کی سوچ ہے. لیکن یہ گھر
ایک مختصر سی ہوا لگتی ہے، پانی کے چند قطرے اس کے اوپر گرتے ہیں تو یہ گھر اس کا نابود ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مشرک ہیں، جن بتوں کو یہ مانتے ہیں، یہ بت بھی اسی طرح سے ہیں، یہ ان کو بہت ہی کچھ مانتے ہیں، بہت ہی کچھ ان کے لیے فکر کرتے ہیں، لیکن کیا ہے، لیکن یہ بیت عنکبوت کی طرح ہیں، یہ ان کو کتنا بھی اوپر لے جائیں، لیکن آخر کار جب ایک ہوا لگے گی، آخر کار جب ایک سیلاب آئے گا تو ان کے سارے اہداف مسمار ہو جائیں گے، ان کے سارے اہداف نابود ہو جائیں گے بیت عنکبوت کی طرح۔ اسی طرح سے ہم مدینہ کے ماحول میں آتے ہیں تو مدینہ کے ماحول میں کیا ہے کہ وہاں پر بت پرستی کا رواج نہیں ہے۔ مدینہ کے ماحول میں منافقوں کا زیادہ زور ہے، یہودیوں کا زیادہ زور ہے، یہودیوں کا بہت نفوذ ہے۔ تو خداوند متعال نے جو آیات مدینہ میں نازل کیں تو ان کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو یہ یہودی کیا کرتے تھے، ان یہودیوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ پہلے جب پیغمبر نہیں آئے تھے تو یہ کہتے تھے جب آخری پیغمبر آئے گا تو ہم اس پہ ایمان لائیں گے، لیکن جب پیغمبر آئے تو وہ انکار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں، لا علمی کا اظہار کرنے لگے۔ تو خدا نے ان یہودیوں کی لا علمی کا اظہار کرنے کی وجہ سے ان کو کس سے تشبیہ دی، حمار سے، گدھے سے تشبیہ دی۔ سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، جن کو تورات کا علم دیا گیا لیکن اس تورات کے علم کو انہوں نے حمل نہیں کیا، اس کا وزن نہیں اٹھایا، تو ان کی مثال گدھے کی مثال ہے۔ یحمل اسفارا کہ جس کے اوپر کیا ہے، فقط بار ہوتا ہے، وہ بار اٹھائے ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ بھی جو پیغمبر اسلام کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، ان کی مثال بھی گدھے کی طرح ہے اور یہ کبھی ہدایت حاصل نہیں کریں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں قرآنی معارف سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔